السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے شادی سے پہلے ہم بستری کرنے والی لڑکیاں، ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جو انجوائمنٹ ہوتی ہے اس کے آپ کو رزلٹ کتنے خوفناک اور بھیانک ملتے ہیں۔ اکثر کیسز میں تو بلیک میل ہو جاتی ہیں لڑکیاں، اور اگر بلیک میل نہ بھی ہو، کچھ کیسز میں انجوائمنٹ کے لیے کر لیا جاتا ہے ایسا سارا کام۔ لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اگر آپ کی اسی لڑکے سے شادی نہیں ہوتی جس کے آپ کے ساتھ آپ کے جسمانی تعلقات تھے، شادی کسی اور لڑکے کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ اس سے ساری زندگی ایک تو آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی پہلے جو مصیبت ہوتی ہے وہ سہاگ رات کی ہوتی ہے کہ کہیں سہاگ رات کو آپ کے ہونے والے شوہر کو پتہ نہ چل جائے آپ کے بارے میں، کیونکہ پھر خون وغیرہ بلڈ وغیرہ نہیں نکلتا، پردہ وغیرہ تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ذہنی طور پر ٹینشن نہیں بھی ہوگی، آپ کو پکڑے جانے کا خطرہ نہیں ہوگا، آپ جسٹ انجوائمنٹ کے لیے یہ کام کرتے ہیں جو کہ گناہ والا عمل ہے، تو آپ کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ ساری عمر اپنے ہونے والے شوہر سے آنکھ نہیں ملا سکیں گے، کیونکہ عورت کے پاس یہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی بنا پہ وہ غرور کر سکتی ہے۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں ایک کنواری لڑکی آپ کے نکاح میں آئی تھی، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ برا سلوک کرتا ہے، اس کے گھر والے اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کوئی تانا نہیں دے سکتے۔ اگر آپ پاک ہیں، نیک ہیں، تو ان کی جرت نہیں ہے۔ ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کنواری لڑکی میں، ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، اور وہ کانفیڈنس سہاگ رات سے لے کر ساری عمر اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا مان بن کر ساتھ رہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر شادی شدہ لائف بعد میں آپ کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ آپ کو کوئی تانا دینے کی کوشش کرتا ہے، آپ پہ شک کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی سابقہ زندگی کے بارے میں کوئی سوال اٹھاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہیں اپنے شوہر کو کہ میں ایسی نہیں تھی جیسا آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں بالکل پاک تھی، میں بالکل نیک تھی، میں نے کبھی کسی دوسرے غیر مرد کو نہیں چھوا، میرا جسم صرف پہلی دفعہ تم نے چھوا ہے، تم نے میرے جسم کے ساتھ سارا کچھ کیا ہے۔ تو یہ ایسے لفاظ ہیں، یہ ایسے ورڈ ہیں کہ اگلا بندہ مجبور ہو کر آپ کی بات سنتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا آپ کی ذات پہ انگلی اٹھانے کا۔ کیونکہ اگر آپ کے شوہر کو پہلی رات ہی آپ پہ شک ہو جائے تو وہ ساری عمر آپ کی عزت نہیں کرے گا، آپ کو جوتے کی نوک پہ رکھے گا۔ بعض کیسز میں یہاں تک دیکھا ہے ہم نے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ سہاگ رات کو اپنی بیوی کو منا لیتے ہیں کہ اس کے پہلے کسی سے تعلق تھے یا نہیں تھے، اور کچھ بیوقوف لڑکیاں ان کی بات مان کر ان کے سبز باغ میں آ کر اقرار کر لیتی ہیں کہ ہاں میرا کسی کے ساتھ کوئی افیئر تھا، میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی ایسی اجیرن ہو جاتی ہے جس کی انتہا نہیں ہوتی، اس کو تانے سننے پڑتے ہیں، اس کو بار بار وہی پرانی باتیں سننا پڑتی ہیں، اس کی ذات پہ بار بار انگلی اٹھتی ہے۔ جبکہ مرد بھی حاجی ٹائپ نہیں ہوتے، صاف ظاہر مردوں نے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کا بھی لائف سٹائل کچھ اس طرح کا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انگلی اٹھتی ہے تو عورت کی ذات پہ، باتیں ہوتی ہیں تو لڑکی کی ذات پہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جانو مانو بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، ان کے ساتھ آپ ڈیٹ پہ جائیں، سارا کچھ کریں، لیکن جسمانی تعلقات سے پہلے جسمانی تعلقات کی حد تک نہ جائیں۔ اپنے جسم اور اپنے لیور کے درمیان ایک دیوار حائل کریں کہ یہ جو حد ہے یہ کراس ہوگی نکاح کے بعد۔ آپ کو کسی بھی لڑکے سے اگر محبت ہے تو اس کی ڈیمانڈ جو بھی ہو، وہ آپ سے جتنی مرضی آپ قسمیں اٹھائے، جو بھی کرے، آپ کو یقین دلائیں، اس کی باتوں کا یقین کیجئے، لیکن اس سے آپ کی جو ڈیمانڈ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ رشتہ بھیجے، ہم شادی کریں گے۔ اس کے بعد نہ لڑکوں کو یقین دلانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اس پہ شک کرنے کی ضرورت ہے، پھر سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ نکاح کے بعد آپ اس کی ہر بات مان سکتے ہیں۔ ڈیٹنگ پہ جانا اچھی بات نکاح کے بعد ہو سکتی ہے نا، تو نکاح کے بعد کیا آپ ڈیٹنگ پہ نہیں جا سکتے؟ نکاح کے بعد آپ شاپنگ پہ نہیں جا سکتے؟ نکاح کے بعد آپ پیزا نہیں کھا سکتے؟ یہ سارے کام نکاح سے پہلے ہی کیوں کرنے ہوتے ہیں؟ نکاح کے بعد آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بنیں، سنوریں، تیار ہوں، اس کے ویٹ کریں، اس کے لیے آپ پرکشش نظر آئیں اس کو۔ یہ سارے لوازمات شادی کے بعد بھی آپ کر سکتی ہیں۔ تو شادی سے پہلے اگر کسی کا افیئر ہے، چل رہا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ختم کر دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ ایک گناہ سباب کا کام غیر محرم سے تعلقات رکھنے کا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو
लिमिट में रख लें, अनलिमिटेड ना करें। अनलिमिटेड अगर आप करेंगे तो उसमें फिर ब्लैकमेलिंग वाला इशू भी आ सकता है, उसमें फिर दिल टूटने वाले इशूज़ भी होते हैं, उसमें फिर एहसास कमतरी का भी शिकार लड़कियां हो जाती हैं, रोती भी बहुत हैं, फिर उनको रातों को नींद भी नहीं आती, बहुत सारे फिर मसाइल का शिकार हो जाती हैं। तो अपने मौजूदा लवर से जो आपने डिमांड करनी है वो ये करनी है कि फ़ौरन आजकल 2-4 दिनों में रिश्ता भेज, जैसे मर्जी भेज। को काम 100 बहाने करते हैं लड़के, मेरा काम नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं है, अब्बू बाहर गए हुए हैं, अम्मी कहीं गई हुई हैं, अम्मी ने पहले सिस्टरों की शादी करनी है, पहले बड़े भाई की शादी करनी है। ये सारे काम उसको मोहब्बत करने से पहले भी तो पता था ना, तो फिर मोहब्बत वाले चक्कर में क्यों आए? जब एक लड़का आपसे 5 साल बाद शादी कर सकता है तो 5 साल आपके साथ उसने जो टाइम ज़ाया करना है कोई ज़रूरी है 5 साल बाद ही मोहब्बत कर लेना? तो ये सारी ड्रामेबाजी होती हैं लड़कों की। जो लड़कियां अपने आप को बचा कर रखती हैं, लिमिट्स में रहती हैं, उनसे लोग लड़के मोहब्बत भी कम करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि लड़कों को जिस्म की ज़रूरत होती है। मोहब्बत तो इस दौर में बस नाम की है, मोहब्बत वाला सीन कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई दावा करता है आपके साथ मोहब्बत का तो उसको आपकी डिमांड यही होनी चाहिए कि जैसे तैसे कर रिश्ता भेज, मंगनी हो जाए, निकाह हो जाए, शादी रुखसती बाद में कर लेना, निकाह करें, जान छुड़वाएं, जो मर्ज़ी करते रहें। उसके बाद फिर एक तो आप निकाह का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप एक दूसरे के लिए महरम हो जाएंगे और आप एक दूसरे के साथ बातें करें, शॉपिंग करें, सैर व तफरीह करें, जो मर्ज़ी करें। अच्छी बात है कि निकाह के बाद ही सारा कुछ हो। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।